اتنا بڑا تو کام کر رہی ہے پنجاب حکومت، کیوں آپ کو خدشہ ہے کہ پنجاب حکومت یہ نہیں کر پائے گی؟ حکومت کی گورننس کے بارے میں سوال اٹھتا ہے. یہ سارے جو اخراجات ہیں یہ اربوں روپے تک پہنچیں گے. جماعت اسلامی اینٹی کلچر نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. اور ڈورے ہیں، موٹر سائیکل سواروں کی جانیں لینے لگی ہیں. اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیڈ گورننس ہے. گلیوں میں، محلوں میں کتے جو ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں. چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ اپنے پولیس کے ذریعے اس خبر کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں. سم ہاؤ انہیں پتہ ہے کہ قتل تو ہونے ہیں، کون ذمہ داری لے گا اس کی؟ والد صاحب بڑے شوقین ہیں پتنگ بازی کے، تو پرچہ جو ہے وہ تو پھر مریم نواز شریف صاحب کے اوپر ہونا چاہیے یا میاں نواز شریف صاحب کے اوپر ہونا چاہیے. اس شہر کے لوگوں پر کرفیو نہ نافذ کیا جائے کہ لوگ موٹر سائیکل استعمال نہ کریں، پیدل بھی نہ چلیں. بھئی یہ گورنمنٹ کا پیسہ آپ نے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ پتنگ بازی کی اجازت دیں کھلے میدان میں. بین گورننس سولوشن نہیں ہے بیڈ گورننس کا. انسانی حقوق سے زیادہ بھی کسی کے حقوق ہیں. ہم جو لوگ اس میں زخمی یا مر رہے ہوں گے تو ہمارے لیے کوئی آپ لوگ کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کی خدمات تو ہمیشہ سے شہریوں کے لیے موجود رہیں گی. آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر نہیں آئے، اس لیے ہم نے عوام کی جان و مال کے تحفظ کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. میڈم یہ تو نہیں ہو سکتا. خواتین و حضرات، 25 سال بعد بسنت واپس آ رہی ہے. مریم بی بی نے کہا ہے کہ وہ خوشیاں ہمیں واپس لوٹائیں گی جو خوشیاں ان کے چچا شہباز شریف صاحب بھی نہیں دے سکے تھے. ان ساری باتوں کو آج ڈسکس کرنے کے لیے کہ کیا ایشوز ہیں، کیسے کیا ہوگا، ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی ضیاء الدین انصاری صاحب. ضیاء الدین انصاری صاحب ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ کے، لاہور میں رہتے ہیں بچپن سے لے کر آج تک، اور انہوں نے بسنتیں بھی کئی منائی ہیں. آج بات کرتے ہیں انصاری صاحب سے. السلام علیکم انصاری صاحب. بہت شکریہ سر، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ نے سر پہلی دفعہ بسنت کب منائی تھی؟ بسنت جو ہے وہ تو اسکول کے زمانے میں، ظاہر ہے یہ کوئی 70s اور 80s کا ابتدائی دور ہے. اس وقت بسنت مناتے چلے آئے ہیں، اور پھر کالج کے وقت تک، جب تک کالج میں پہنچے اس وقت تک بسنت مناتے رہے ہیں. پھر اس کے بعد بھی چیدہ 2001 میں پھر جب یہ بسنت کا جو تہوار ہے یہ جناب پرویز مشرف صاحب کے دور میں اس کو حکومت نے منانا شروع کیا، اور یوں کہہ لیں کہ اس میں یہ جو ہماری بڑے بڑے ادارے، بزنس فرمز جو ہیں وہ ان کو انوالو کیا گیا. بڑے بڑے ہوٹل، بڑے بڑی چھتیں جو ہیں وہ کارپوریٹ سیکٹر نے انگیج کرنی شروع کی. تو اس وقت سے اس میں پھر خرابی پیدا ہونی شروع ہوئی. دیکھیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پتنگ بازی ہے یہ ایک ایسا شوق تھا جو غریب آدمی بھی اور بہت تھوڑے پیسوں میں بھی یہ شوق اپنا پورا کرتا تھا. اور لاہور کے لوگوں میں یہ ایک ترنگ موجود ہوتی تھی کہ جب سردیاں جا رہی ہیں اور موسم بہار کی طرف جا رہا ہے تو اس کے آخری ایام میں یہ تہوار منایا جاتا تھا. بسنت کا لفظ جو ہے وہ تو بے شک ہندوؤں کے میں مشتمل ہوگا، لیکن لاہور میں تو پتنگ بازی کے اس تہوار کو بسنت کہا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے یہ نام یہاں پر مشہور ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ لاہور میں تہوار ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد قصور میں. اس کے علاوہ پنجاب کے کسی اور شہر میں پتنگ اڑائی تو ضرور جاتی تھی، لیکن یہ بطور تہوار نہیں منایا جاتا تھا. لیکن 2001 میں جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے پھر اس کو باقاعدہ ایک فیسٹیوٹی کے طور پر اختیار کرنا شروع کیا، اور یہ فیسٹیوٹی اتنی زیادہ بڑھی کہ لوگوں کی جانیں ضائع ہونے لگیں. جب یہ غریبوں کا تہوار تھا اس وقت زیادہ سے زیادہ بسنت کے موقع پر اگر کوئی حادثہ ہوتا تھا وہ یہ کہ پتنگ لوٹنے کی بنیاد پر کوئی بچہ، کوئی نوجوان چھت سے نیچے گر پڑتا تھا. اس کے علاوہ اور کوئی حادثہ نہیں ہوتا تھا. سر، آپ کو اپنے بچپن کا کوئی ایسا واقعہ یاد ہے کہ آپ نے پتنگ لوٹی ہو اور اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ آپ پتنگوں کے پیچھے بھاگے ہوں؟ ایسا کوئی واقعہ آپ کو یاد ہو اگر؟ دیکھیں، یہ تو چونکہ ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا تھا اور ایک ہی دن ہوتا تھا صرف کہ اس دن ہی بسنت منائی جائے گی. اور مجھے یاد ہے کہ جس اتوار کو بسنت ہوتی تھی اس اتوار کو جو لوگ پیسے خرچ کر سکتے تھے وہ ڈورے بھی خریدتے تھے، پتنگیں بھی خریدتے تھے. لیکن جو غریب غربا تھے جو صرف لوٹ مار کر کے اور ان کے چھت پر اگر کوئی پتنگ آ جائے یا سڑک پر سے کوئی گزر رہی اور ان کے ہاتھ لگ جائے تو وہ پھر اگلی اتوار کو
وہ اس کو اڑا کر لطف اٹھایا کرتے تھے. لیکن یہ جو اب سلسلہ شروع ہوا ہے، اپنا موجودہ صوبائی حکومت نے، ہماری چیف منسٹر صاحبہ نے 3 روز کے لیے اس فیسٹیول کا اعلان کیا ہے. اس میں دیکھیں پتنگ اڑائے جانے پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہمیں اس پر بھی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی فیسٹیول اس طرح کا ہو اور ہم بالکل ریجڈ انداز میں یہ کہیں کہ جس کو نہیں ہونا چاہیے. ایسی بات قطعاً نہیں ہے. ہمیں جو اعتراض ہے وہ اس پر ہے کہ یہ جو انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں، اس کے حفاظتی اقدامات کیے جانے چاہیے. سر، اگر آپ بسنت کی حمایت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جماعت اسلامی بسنت چونکہ 800 سال سے لاہور میں منائی جاتی ہے، اور اگر آپ لوگ اس کے حامی ہیں تو شاید آپ کی جماعت اسلامی اینٹی کلچر نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں لاہور میں ایک بہت عرصے سے، پاکستان بننے کے بعد سے بھی اور اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تہوار منایا جاتا ہو، اور بڑی اس میں ایکٹیویٹی ہوتی تھی. لوگ گھروں پر دعوت کرتے تھے، اپنے چھتوں پر لوگ اکٹھے ہوتے تھے، کنو کھاتے تھے، پھل کھاتے تھے. لیکن یہ جب سے اس کلچر کو جو امپورٹڈ دھاگا، اس کے اوپر پھر مانجا، اور پھر غریب غربا، تو مجھے یاد ہے کہ ہم دھاگا لیتے تھے اور اس کے اوپر پھر خود ہی چھت پر جو ہے نا جی وہ مانجا لگایا کرتے تھے. اس کے فارمولے مختلف جگہوں سے لیتے تھے، اور وہ ڈور ایسی ہوتی تھی کہ بالکل تھوڑا سا جھٹکا لگتا تھا ٹوٹ جاتی تھی. لیکن جب سے یہ کارپوریٹ سیکٹر نے اس کو کیپچر کیا ہے، اس وقت سے اس کے اوپر بے تحاشا پیسے بھی خرچ ہونا شروع ہوا. یعنی حکومت نے باقاعدہ بڑے بڑے اداروں کو یہ کہا کہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر اور اپنے اپنے ملازمین کے ذریعے اس فیسٹیوٹی کو ارینج کریں. اور پھر ہوٹلیں بک ہونا شروع ہو گئیں، بڑی بڑی چھتیں جو ہیں وہ بک ہونا شروع ہو گئیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس میں پیسہ زیادہ انوالو ہوا تو پھر کوالٹی جو ہے وہ ڈور کی بھی اور پتنگ کی بھی وہ امپروو ہوئی. اب وہ کوالٹی جب ڈور کی امپروو ہوئی ہے کہ وہ نہ ٹوٹے اور پیچا جو ہے وہ لگے، اور پیچے میں جو ہے نا جی ہمیں شکست نہیں ہونی چاہیے کسی صورت میں، ہمیشہ کامیابی ہونی چاہیے، اور ڈور ٹوٹنی نہیں چاہیے، ڈور کٹنی نہیں چاہیے. پیچا جو ہے وہ بو کاٹا جو ہے وہ ہم نہیں کرنا ہے، کوئی اور اس کی ہمت نہ کرے. تو یہ جب مقابلہ شروع ہوا ہے تو پھر یہ جو ڈورے ہیں یہ موٹر سائیکل سواروں کی جانیں لینے لگی ہیں. اچھا انصاری صاحب، میرے چونکہ 28 سال کا ہوں، 1997 میں پیدا ہوا، ابھی مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آئی تھی تو پابندی لگ گئی 2001 میں. آپ کا تو پورا بچپن گزرا ہے اور آپ نے پابندی لگتے دیکھی ہے، اس کے بعد اب آپ کے سامنے ہی دوبارہ پابندی ختم ہو رہی ہے، تو آپ بہت اچھے طریقے سے وہ ساری چیزیں ویژولائز کر سکتے ہیں. اب آپ نے 2 چیزوں کی طرف یہاں پہ رہنمائی کی ہے کہ ایک تو یہ جو سرمایہ دار نے آ کر اس کو پورا کارپوریٹ بنایا ہے، اور وہ جو لاہور کی رام گلی کی یا پھر لاہور کے موچی گیٹ کا ایک تہوار تھا اس کو اواری تک لے گئے ہیں، فلیٹیز تک لے گئے ہیں، اور بالکل ایک ایلیٹ کیپچر کا اس کو شکار کر دیا. ایک تو یہ بات ہوگی، اور آپ کی بات ظاہر ہے یہ ٹھیک ہے، ہمیں بھی سمجھ آ رہا ہے کہ ہم نے اگر اواری جانا ہے تو 3-4 ہزار روپے دینے پڑیں گے. اسی طرح ڈی ایچ اے میں کسی خاص جگہ پر اگر منعقد ہو رہی ہے تو بھی اس کے لیے انٹری بھی ذرا مشکل ہے، وہ تو شاید ہماری جیب اور اوقات دونوں سے باہر ہے. دوسری چیز اس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ حفظان صحت کے اور باقی سارے جو اصول ہیں ان کو فالو کیا جائے، تو اس حوالے سے تو پنجاب حکومت ایک تو 10 لاکھ کی تعداد میں وہ جو اینٹینے ٹائپ ایک چیز آگے لگا کے بانٹ رہی ہے، 30 کروڑ کی تقریباً وہ انویسٹمنٹ بنتی ہے. اگر ایک 300 روپے کا ہو تو اتنا بڑا تو کام کر رہی ہے پنجاب حکومت. سیکیورٹی کے بہت بڑی تعداد میں اہلکار وہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں. صرف 3 دن ہوگا، بہت ڈیٹیل سے سی ایم نے اس کے اوپر میٹنگ کی ہے. تب کیوں آپ کو خدشہ ہے کہ پنجاب حکومت یہ نہیں کر پائے گی؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ 10 لاکھ موٹر سائیکلوں پر اینٹینا لگائے جائیں گے. گورنمنٹ اس کے اوپر 30 کروڑ روپے، آپ کے جو ڈیٹا آپ نے دیکھا ہے اور یا جو بیان کیا ہے اس کے مطابق لاہور میں موٹر سائیکل سواروں کی تعداد ہے 52 لاکھ کے قریب. اب اس میں سے 10 لاکھ جو ہے وہ تو 5واں حصہ ہے. ایک بات تو یہ. دوسری یہ کہ جو 30 کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے، یہ حکومت کی گورننس کے بارے میں سوال اٹھتا ہے کہ حکومت جب کسی نے ہیلمٹ نہ پہنا ہو جس کی قیمت 2 یا 2.5 ہزار روپے ہے، اس کو 5,000 روپے جرمانہ کرتی ہے. یعنی وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی جان کی حفاظت کرے، لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں، تم پیسے خرچ کر کے اپنی جان کی خود حفاظت کرو، اپنے سر کو بچاؤ اور ہیلمٹ پہنو، اور اگر نہیں پہنو گے تو 5,000 روپے جرمانہ ہوگا. لیکن دوسری طرف اپنی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے اور ایک ناجائز کام کو جائز قرار دینے کے لیے وہ یہ کہتی ہے
کہ ہم اگر اینٹینا آپ نہیں لگائیں گے تو آپ کے اوپر جرمانہ ہوگا، اور 10 لاکھ لوگوں میں 30 کروڑ روپے تقسیم کر دیا جائے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ 30 کروڑ روپے میں کتنے لوگوں کو مفت ہیلمٹ دیا جا سکتا ہے جو بیچارے 2000 روپے کا ہیلمٹ نہیں خرید سکتے. تو یہ ہے گورننس اصل میں نا، یعنی ایسی چیزوں کی طرف حکومت کا اور عوام کا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، آپ نے یہ بات تو چلیں ٹھیک کہہ دی کہ تقریباً 52 لاکھ موٹر سائیکل سوار ہیں، لیکن اگر ہم اور مزید سمجھیں تو لاہور میں سی ایم یہ کہتی ہیں کہ 3 دنوں میں 500 بسیں مفت چلیں گی. ان کے علاوہ جو ہے ینگو کے 6000 رکشے مفت چلیں گے، ینگو کی 60,000 رائڈز فری ہوں گی، 24 روٹس پر مفت چلیں گی. اس کے علاوہ میٹرو، اورنج لائن الیکٹرک اور ہر طرح کی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ سب کچھ فری چلے گا. گورنمنٹ اتنا کچھ کر رہی ہے اور آپ پھر بھی اس سے وہ نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ 2 کنٹرول رومز ہیں سیف سٹی کا اور کمشنر آفس میں. اس کے علاوہ ٹھیک ٹھاک کام ہے، 100 سے زائد ٹریفک پولیس کے کیمپس ہیں. آپ کو گورنمنٹ کے اوپر ریلائبلٹی کا ایشو ہے جماعت اسلامی کو کہ وہ سمجھتی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی ایسی ہسٹری ہے کہ وہ چیزوں کے حوالے سے بہت بیڈ گورننس کو فالو کرتی ہے. جیسے ابھی آپ نے نشاندہی کی، یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے اور آئین کا آرٹیکل 9 بھی یہ کہتا ہے کہ لائف کی سیونگ وغیرہ سب کچھ حکومت کی ذمہ داری ہے. اس سب کے باوجود آپ کو شک ہے کہ حکومت یہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکے گی عوام کے ساتھ؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ جو حفاظتی اقدامات ہیں جن پر کروڑوں نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب اربوں روپے اس پر خرچ ہوگا. یہ جو پولیس کے ملازمین جو ہیں ان کی تعیناتی کی جائے گی، 4000 پولیس اور 4000 پولیس اہلکار، ان کا کھانا پینا، ان کی رہائش، ان کا یہ سارے جو اخراجات ہیں یہ اربوں روپے تک پہنچیں گے. اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیڈ گورننس ہے. بھئی یہ سارا کچھ اقدامات 3 روز کے لیے آپ کر رہے ہیں، اس سے کون سا کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ یا یہ کہ پنجاب کی سڑکوں پر جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی؟ جو پنجاب کے اور لاہور کے لوگ جو اپنے مسائل کا شکار ہیں، سیوک فیسلٹیز ان کو نہیں ہیں، پینے کا صاف پانی ان کو نہیں مل رہا، گلیوں میں محلوں میں کتے جو ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں، ان کو پکڑنے کا کوئی قانون یہاں پر جو موجود تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا. اور ایسا واقعہ ہے، یہ بی بی صاحبہ کہتی ہے نا جی مجھے خواتین جو ہے وہ میری ریڈ لائن ہے. بھئی ایک معصوم بچی، 4-5 سال کی معصوم بچی کو کتوں نے بھمبوڑ کر کھا لیا، اور اپنا چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ اپنے پولیس کے ذریعے اس خبر کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں. پھر ابھی پابندی لگی ہوئی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پابندی لگی ہوئی ہے. اس پابندی کے دوران بھی ابھی 1 ماہ پہلے وزیر آباد میں، لاہور میں مزنگ کے ایک نوجوان 24 سالہ وہ اپنی جان سے چلا گیا، اس کے گلے پر ڈور پھری اور وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ایک نوجوان جس کو جنا ہاسپٹل میں لایا گیا، جس کے گلے پر ڈور پھری تھی، پنجاب پولیس اس بات کی کوشش کرتی رہی ہے. یعنی دیکھیں 1122 نے اطلاع فراہم کی کہ ایک نوجوان ہے جس کے گلے پر ڈور پھری ہے، میڈیکل رپورٹ اس کی کہتی ہے کہ گلے پر ڈور پھری ہے، لیکن پنجاب پولیس اس کو اغوا کر کے لے جاتی ہے اور اسے بیان دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم کہو کہ تم نے خودکشی کی کوشش کی. مطلب چیف منسٹر صاحبہ اوپر بیٹھی ہیں. ابھی یہ دیکھیں پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے بھاٹی گیٹ میں، ایک خاتون 24 سالہ خاتون اور اپنی وہ 8-9 ماہ کی بچی سمیت جو ہے وہ گٹر میں گر گئی، اور چیف منسٹر کی جو سیکرٹری اطلاعات ہیں ان سمیت ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی وہ برملا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سب جھوٹا واقعہ اور فیک واقعہ. اور بھئی آپ کی انتظامیہ ہے نا، آپ ان کی سرپرست ہیں، وہ کام جو آپ ناجائز طریقے سے سرکاری ملازمین سے کرواتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح کا کام آپ کو کر کے دیتے ہیں. انہوں نے آپ کو غلط فیک خبر دی اور آپ نے جناب ڈنڈورا پیٹ دیا کہ یہ خبر ہی غلط ہے، اور پھر جب خبر درست ثابت ہو گئی تو آپ نے اگلے دن 1 گھنٹے کی جناب پنچایت لگا لی اور پنچایت میں بادشاہوں کی طرف فیصلے کرنے شروع کر دیے کہ اس کو بھی گرفتار کرو، اس کو بھی گرفتار کرو. اور اس صوبائی حکومت کے چیف منسٹر صاحبہ کی یہ روایت ہے، انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج صاحب کے پرنسپل صاحب کو جو ان کے استاد سے اور ان کے والد صاحب کی عمر کے برابر تھے، ان کو اس نے کہا کہ گرفتار کرو ان کو. تو بھئی یہ کون سی گورننس ہے؟ آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، خاک جمہوریت ہے آپ کے پاس. آپ کو سزائیں دینے کے لیے تو عدالتیں موجود ہیں، سزائیں دینے کے لیے تو آپ نے ادارے بنائے ہوئے، تفتیش کے لیے آپ نے ادارے بنائے ہوئے، ان سے کام نہیں لیتی، خود یہ سارا کام کرنا چاہتی ہیں.
تو جب خود ہی ایسا کام کرنا چاہیں گے تو اس سے تو گورننس بہتر نہیں ہوگی, اس سے تو آپ کی بدنامی زیادہ ہوگی, اور ہو رہی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی وہ باتیں کہہ رہی ہیں کہ سب کچھ ہوگا, یہ کچھ ہوگا, ایک تو وہ پیسے کا بہت بڑا ضیاع ہے. 3 دنوں میں اتنی بڑی تعداد میں آپ بسوں کو, پورے انفراسٹرکچر کو سبسیڈائز کر دیں گے, وہ پیسے کون دے گا؟ ظاہر عوام دے گی. سیکنڈ بات یہ آپ نے کہا کہ یہ جو کمٹمنٹ کر رہے ہیں یہ مس کمٹ کریں گے, کیونکہ ان کی ہسٹری ہے آف مس کمٹمنٹس اور گورننس کے حوالے سے ان کی چیزیں. اچھا, ابھی یہ جو میں اسٹیٹس بتا رہا ہوں, یہ میں انفیکٹ سی ایم ہی نے یہ اسٹیٹس پچھلے دنوں اپنے ایک پریس کانفرنس میں بتائے ہیں. سی ایم یہ کہتی ہیں کہ اب تک 621 رجسٹرڈ کیسز ہیں جو کہ وائلیشن کے حوالے سے ہیں بسنت کے سے ریلیونٹ. ابھی بسنت اب یہاں رکیے ذرا, ابھی پابندی ہے نا, قانون کہتا ہے کہ نہ پتنگ اڑائی جا سکتی ہے اور نہ خریدی جا سکتی ہے, نہ فروخت کی جا سکتی ہے. اس کے باوجود لاہور میں 621 کیسز جو ہیں وہ ہوئے. اور جب آپ آزادی دے دیں گے اور جب آپ لوگوں کو کہیں گے کہ جی آپ بالکل آپ کو اجازت ہے پتنگ بازی کی, تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ اچھا, اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں 645 اریسٹ ہو چکے ہیں اب تک, 27,000 سے زائد پتنگیں قبضے سرکار میں لے لی گئی ہیں, 10,000 سے زائد ایشورٹی بانڈز لیے گئے ہیں لوگوں سے. اور اچھا, اس کے بعد وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر پھر بھی سب کچھ ہوا تو ہماری ہیلتھ فیسلٹی, موٹر سائیکل کے اوپر ایمبولینسز کا انتظام ہے, ہاسپٹلس میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے, بہت سارے کام کر دی گئے. یعنی سم ہاؤ انہیں پتہ ہے کہ قتل تو ہونے ہیں. کون ذمہ داری لے گا اس کی؟ دیکھیں, میں اس سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہیلتھ فیسلٹیز جو ہے اس کو امپروو کر دیا گیا ہے, ہسپتالوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے. جب کسی ایکسیڈنٹ کے ذریعے میں سے موٹر سائیکل پر ہیلمٹ پہنے بغیر ایک موٹر سائیکل سوار گر جاتا ہے تو اس کے لیے ساری فیسلٹیز موجود ہیں. پھر آپ اس کو جرمانہ کیوں کرتے ہیں ہیلمٹ نہ پہننے پر؟ دیکھیں, آپ نے سکیور کرنا ہوتا ہے, اپنی قوم کو سکیور کرنا ہے, اپنے لوگوں کو سکیور کرنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی آپ پہلے اجازت دے دیں کہ بھئی آپ ایکسیڈنٹ کریں, آپ ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلائیں, اور پھر آپ کہیں کہ نہیں اس ہیلمٹ کی تو ضرورت نہیں ہے چونکہ ہم نے تو ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی ہوئی ہیں اور بڑی اچھی سی فیسلٹیز ہے, فلاں اسپتال میں پہنچے مریض فوری طور پر ان کا علاج ہوگا, ایمرجنسی میں ہوگا, بغیر پیسے کے ہوگا. بھئی یہ کون سی لاجک ہے؟ یہ کوئی لاجک نہیں ہے. آپ اپنی گورننس کو خود بدنام کر رہی ہیں. آپ خود یہ بات کہہ رہی ہیں کہ ہم سے یہ گورننس نہیں ہو رہی. اب 3 دنوں میں میرا سوال تو یہ ہے, دیکھیں, ایک تو آپ نے ایک سوال کیا تھا مجھ سے کہ اس کا علاج کیا ہے. ہم نے اس کا علاج بتایا ہے. اس کا علاج بہترین یہ ہے کہ پورے شہر کو تنگ نہ کیا جائے, عام لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے. یہ 1.5 کروڑ سے زیادہ آبادی کا شہر ہے. اس شہر کے لوگوں پر کرفیو نہ نافذ کیا جائے کہ لوگ موٹر سائیکل استعمال نہ کریں, پیدل بھی نہ چلیں, مفت رکشے چلیں گے اور مفت جو ہے وہ ٹیکسیاں چلیں گی اور بسیں چلیں گی, آپ اس پر سفر کریں. بھئی یہ گورنمنٹ کا پیسہ آپ نے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے, یہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, شوق پورا کرنے کے لیے نہیں ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ فیسٹیوٹی اختیار کریں, لیکن اس کی احتیاطی تدابیر یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ پتنگ بازی کی اجازت دیں کھلے میدانوں میں, آپ شہر سے باہر اس کو ارینج کریں, وہاں پر لوگ جائیں اور کھلی جگہ پر پتنگ اڑائیں میدانوں میں. اس سے پہلے بھی یہ ہوتا تھا, جو اچھے پتنگ باز تھے اور جو کائٹ فلائنگ ایسوسیشنز تھی وہ مینار پاکستان پر یا راوی پر جا کر پتنگ اڑایا کرتے تھے اور وہاں پر اپنا شوق پورا کر سکتے. یہ آج بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو ہے نا جی گلیوں میں محلوں میں ہر فرد جو ہے اپنی چھت پر جا کر پتنگ اڑائے. آپ نے اسکولوں میں چھٹی دے دی ہے اور بچوں سے یہ کہا ہے کہ جی بچے جو ہیں ان کے لیے انتظام کیا جائے اسکول کی چھتوں پر وہ پتنگ اڑائیں. بھئی آپ بچوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں, نوجوانوں کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ آپ کی گورننس ہے. اچھا, یہ ویسے کامران لشاری صاحب ہیں, سابق ڈی سی لاہور, وہ یہ کہتے ہیں کہ بین گورننس سولوشن نہیں ہے بیڈ گورننس کا. ابھی وہ بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں بسنت کے, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مسئلہ تھا, نہیں ہوتا تھا, تو اب ہر چیز کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ بین کر دیں. ہم نے بہت عرصے تک اسے بین کیے رکھا. اور اچھا, رانا ثناء اللہ صاحب چونکہ یہ پنجاب گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں, تو ابھی انہوں نے ریسنٹلی یہ بات کہی ہے کہ ہمارے پاس بھی یہ آتے تھے فلائنگ ایسوسیشن والے اور وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ اجازت دے دیں. تو ہم لوگوں نے کہا کہ اگر ایک بندہ قتل ہوا تو اس کا پرچہ آپ پر ہوگا, اور اس وقت سارے لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے. کیا آپ لوگ, آپ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں, جماعت اسلامی, اگر یہ قتل کا مقدمہ ہوتا ہے
ظاہر ہے کہ لوگ جا سکتے ہیں. کوئی مریض اگر کوئی کسی صرف یہ کٹ ہی جاتی ہے تو اقدام قتل کا پرچہ تب بھی بن جاتا ہے. یہ قتل کے مقدمے جو ہیں وہ سی ایم پہ بنیں گے, ڈی سی پہ بنیں گے, کس پہ بنیں گے؟ نہیں دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں نا, بیوروکریسی جو ہے وہ تو ان کے کنٹرول میں ہے, حکومت کے کنٹرول میں ہے نا. یہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ کسی کیبنٹ میں نہیں ہوا, کسی پارلیمنٹ میں آ کر نہیں ہوا. اس کا فیصلہ تو سی ایم نے کیا ہے, اور سی ایم صاحب نے یہ کہہ کر کیا ہے کہ میرے والد صاحب بڑے شوقین ہیں پتنگ بازی کے, تو پرچہ جو ہے وہ تو پھر مریم نواز شریف صاحب کے اوپر ہونا چاہیے یا میاں نواز شریف صاحب کے اوپر ہونا چاہیے, اور یقیناً ایسا ہوگا. دیکھیں یہ 3 روز جو ہیں یہ انہوں نے بہت غلط اقدام کیا ہے, اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں, اور یہ کسی صورت میں بھی عوام کی بھلائی کے لیے نہیں ہے. آپ ایک ایسا اقدام کرنے جا رہے ہیں جو نظر آ رہا ہے کہ بھئی اس سے ہلاکتیں ہوں گی, اس سے لوگ زخمی ہوں گے, اس سے لوگ جو ہے گھر میں محبوس ہو کر رہ جائیں گے, لوگ اپنے روزمرہ کاموں کے لیے نہیں نکل سکیں گے. آپ 3 دن کے لیے لاہور میں کرفیو نافذ کر دیں گے, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کون سی گورننس ہے آپ کی کہ آپ لوگوں سے کہیں گے گھروں سے نہ نکلیں چونکہ ہم پتنگ بازی کا شوق پورا کر رہے ہیں؟ اچھا, ایسے لگ رہا ہے کہ اب بسنت کو بھی, ویسے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کرٹیسزم کرنے والے کہ آپ بسنت کو صرف پتنگ تک محدود کرتے ہیں. بسنت تو اصل میں فیسٹیوٹی کا نام ہے, آپ نے حلوہ پوڑی کھانی ہے یا گول گپے کھانے ہیں, کچھ بھی آپ نے کھانا ہے, چونکہ بہار آ رہی ہے اور ابھی موسم بہت کھلنے والا ہے, اچھا ہونے والا ہے, تو محلے دار جمع ہوں گے, رشتہ دار جمع ہوں گے, بھنگڑے ڈلیں گے, ڈھول ہوگا, میوزک ہوگا, اور یہ بہت ساری چیزیں ہوں گی. تو کہیں اس وجہ سے تو بھی آپ مخالفت نہیں کر رہے کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ یو آر ناٹ الرجک, لیکن یہ چونکہ کلچر سارا جو ہے یہ دھمال وغیرہ کا یہ سارا کا سارا یہ کوئی ریلیجیس نہیں لگتا, اس وجہ سے آپ مخالفت اس کی بھی اس وجہ سے بھی مخالفت؟ دیکھیں یہ ریلیجیس اور غیر ریلیجیس کا مسئلہ نہیں ہے. پتنگ اڑانا جو ہے وہ اس کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوؤں کے بسنت کے تہوار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. پتنگ بازی جو ہے وہ پورے اپنا یہ ونٹر میں ہوتی تھی, اور جب اس کا اختتام ہوتا ہے, سپرنگ کی طرف موسم جانے لگتا ہے, تو پھر اختتامی جو سیشن ہوتا ہے اس میں یہ تہوار پتنگ بازی کا منایا جاتا ہے. اب اس کا نام چونکہ بسنت رکھے ہے تو ہم مجبور ہیں اس کو بسنت کہنے پر, ورنہ اس کا ہندوانہ جو تہوار ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب پھر فیسٹیوٹی کی آپ نے بات کی ہے, دیکھیں فیسٹیوٹی جو ہے وہ لاہوری کے لیے تو ہر اتوار کو فیسٹیوٹی ہوتی ہے. ہر اتوار کو آپ ناشتے کی دکانوں پر چلے جائیں, وہاں پر بے پناہ رش ہوتا ہے. لوگ جو کھلانے پلانے کے شوقین ہیں وہ اپنے گھر میں ناشتے کا اہتمام کرتے ہیں اور برنچ کا اہتمام ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا جی, اس کو بسنت کے ساتھ کھانے پینا اور اپنے عزیز و اقربا سے ملنا, بھئی ہمارے لیے تو عید کا تہوار بھی جو ہے لوگوں سے ملنے ملانے کا, اچھے کپڑے نئے کپڑے پہننے کا ہے. ہمارے پاس تو عید الاضحیٰ کا تہوار بھی جو ہے وہ بھی اسی مقصد کے لیے ہے. یہ خوشی کے مواقع ہوتے ہیں. اچھا اب دیکھیں, اور ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر جب فصلوں کی کٹائی کا وقت ہوتا ہے وہ بھی ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے, اس پر بھی لوگ خوشیاں مناتے ہیں, کھانے کھاتے ہیں, کھلاتے بھی ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا تہوار جو جان لیوا بن جائے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے. میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ لاہور میں آوارہ کتے کی بھرمار ہو گئی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں, حکومت یہ کہتی ہے کہ جی جو یہ جانوروں کی جو حفاظت کی جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, ان کے حقوق کی تنظیمیں ہیں, اس کی وجہ سے ہم نے ان کو مارنے پر پابندی لگائی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ انسانی حقوق سے زیادہ بھی کسی کے حقوق ہیں, جانوروں کے حقوق زیادہ ہیں. ہمارا تو اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی جانور اگر موذی ہو, اگر اس سے مرنے کا اور آپ کی جان کے جانے کا احتمال ہو تو پہلے اس کو مار دو. تو یہ دیکھیں نا, یہ گورنمنٹ جو ہے, حکومت جو ہے یہ, اور خاص طور پر موجودہ حکومت, اس نے اپنا ہی ایک فلسفہ پیش کیا ہوا ہے اور اپنے ہی فلسفے پر عمل درآمد کرتی ہے اور دوسروں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. بھئی یہ تہوار جو ہے وہ آپ کھلی جگہوں پر, شہر سے باہر, راوی کے کنارے پر, ایسی جگہ پر بنا سکتے ہیں جہاں پر ڈور جو ہے وہ گلی کو اور سڑک کو کراس نہ کرے, وہ اس رخ پر ہو جس رخ پر پبلک کی آمد و رفت نہ ہو. تو یہ بڑے آسانی سے شوق بھی پورا کیا جا سکتا ہے اور مسائل کا حل بھی ہو سکتا ہے, اور اس سے پہلے ہوتا بھی رہا ہے یہ. صحیح ہے. اچھا, آپ چونکہ الخدمت کے بھی پیٹرن چیف ہیں لاہور کے, اور جماعت اسلامی کے بھی یہاں پر ہزاروں لاکھوں کارکنان ہیں لاہور شہر میں, آپ لوگ کئی دفعہ یہاں سے الیکشن جیت چکے ہیں,
تو آپ لوگوں کا کیا پلان ہے بسنت کے اوپر؟ چونکہ حکومت تو بتا رہی ہے کہ ہماری ہیلتھ ایمبولینسز وغیرہ تو تیار ہیں، ہاسپٹلس کو بھی بتا دیا ہے، پولیس والے بھی موجود ہیں، تو انہیں پتہ تو ہے کہ قتل ہونا ہے، اور مطلب سب نے مرنا ہے، اور مرتے ہوئے بتا بھی رہے ہیں کہ ہم نے سب حفاظتی اقدامات کیے ہوئے ہیں، اگر آپ زخمی ہو گئے یا مرنے کے قریب ہوئے تو آپ کو لے جائیں گے۔ تو آپ لوگ اب کیا کریں گے؟ ہم جو لوگ اس میں زخمی یا مر رہے ہوں گے، تو ہمارے لیے کوئی آپ لوگ کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی پلان آپ لوگوں نے کیا ہوا؟ دیکھیں، گزارش اس میں یہ ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن تو کسی حکومت کے کسی اعلان کی جو ہے نا جی وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی، وہ تو ہر وقت جو ہے وہ رضاکار تیار رہتے ہیں۔ جب بھی اس ملک کے اوپر، اس قوم کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا، کسی شہر میں کوئی مشکل وقت آتا ہے، تو وہ اپنی خدمات فوری طور پر پیش کرتے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کی خدمات تو ہمیشہ سے شہریوں کے لیے موجود ہیں اور موجود رہیں گی اور ایکٹیویٹ بھی رہیں گی، لیکن ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا کا نام لیں، ایک ایسے کام میں ہاتھ نہ ڈالیں جس میں رسوائی ہی رسوائی ہے، اور یہ بسنت منائے جانے سے کوئی آپ کی نیک نامی نہیں ہوگی۔ آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر نہیں آئے، اس لیے ہم نے عوام کی جان و مال کے تحفظ کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ آپ کی غلط سوچ ہے، اس سوچ سے باہر نکلیے۔ آپ لوگوں کی جان و مال کی تحفظ آپ کی اولین ذمہ داری ہے، اس اولین ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے پھر آپ نے دیگر آگے قدم بڑھانا ہے، پھر آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، سیوک سہولتیں شہریوں کو پرووائڈ کرنی ہے۔ آپ بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے تو تیار نہیں ہیں، آپ 10 سال ہو گئے ہیں اور بلدیاتی الیکشن آپ نہیں کراتی ہیں، لوگوں کو اختیارات دینے کے لیے تو تیار نہیں ہیں۔ آپ نے ایک ایسا قانون جو ہے وہ متعارف کروا دیا ہے جس میں جمہوریت دور دور تک نظر نہیں آتی۔ پاکستان کے آرٹیکل 140A یہ کہتا ہے کہ آپ نے تمام انتظامی، سیاسی اور مالیاتی اختیارات نیچے ڈیوالو کرنے، اس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں سب کچھ میرے ہاتھ میں رہے اور میں ہی مٹھی کھولوں تو لوگوں کو سانس لیتے ہوئے لوگ نظر آئیں، اور اگر میں مٹھی بند کر لوں تو پھر لوگ سانس نہ لے سکیں۔ تو میڈم یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہم آپ سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ گورننس ٹھیک نہیں ہے، آپ کے یہ اقدامات جو ہیں وہ موسم کش ہیں، آپ کے یہ اقدامات انسانیت کش ہیں، آپ کے یہ اقدامات جو ہیں لوگوں کو سہولت پرووائڈ نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنی جان و مال کا تحفظ ان کے بنانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اس اقدام سے پرہیز کریں، آپ اس کو ضرور منائیں، بسنت ضرور منائیں، آپ بڑے میاں صاحب بھی بسنت منائیں، لیکن شہر سے باہر کھلی جگہوں پر جا کر منائیں۔ شہر میں آپ اس طرح کے اقدامات نہ کریں، آپ کے لیے یہ آپ کی سیاست کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا اور آپ کی اپنی زندگی کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ انصاری صاحب، ہماری سی ایم مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ وہ پنجاب کو وہ خوشیاں دینے آ رہی ہیں جو کہ پنجابی جن کے لیے ترس گئے ہیں پچھلے 25 سال سے، وہ خوشیاں جو ان کے چچا اور اب کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان میں پنجابیوں کو نہیں دے سکے اپنے 10 سالہ دور حکومت میں پنجاب کے اندر۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خوشیوں کے کاسٹ کے اوپر ایک بہت بڑا کھلواڑ ہونے جا رہا ہے، جس کی نشاندہی آپ نے ایسے کی کہ گورننس تو کوئی ہے نہیں، جس کو آپ نے بہت واشگاف انداز میں آپ نے چیلنج کر دیا اور کئی آپ نے مثالیں پیش کی۔ ساتھ ہی کنکلوڈ کرتے ہوئے میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ بسنت کی آپ مخالفت نہیں کرتے۔ میرا پرسیپشن یہ تھا کہ شاید آپ یا جماعت اسلامی بسنت کی مخالفت کرتی ہے، آپ کے حوالے سے لوگ یہ بھی شاید سمجھتے ہیں کہ اینٹی کلچر ہے۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ کوئی ریلیجس کارڈ بھی نہیں کھیل رہے کہ اس وجہ سے مخالفت کر رہے ہوں۔ آپ نے ایک ایسی تجویز پیش کی کہ اس کو کسی باہر آؤٹسکرٹس میں ہونا چاہیے تھا، شہر میں روڈا کی پراپرٹی اور بہت ساری ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پر اس کو آرگنائز کیا جا سکتا تھا۔ ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کا مقدمہ سی ایم مریم نواز یا ان کے والد میاں محمد نواز شریف پر ہوگا، کیونکہ بادشاہ کی خواہش ہے کہ ہلا گلا ہو، بو کاٹا وہ کہے، تو اس کے کاسٹ کے اوپر اگر کوئی لاہور کا شہری، کوئی پنجابی مرتا ہے، کوئی پاکستانی مرتا ہے تو اس کے قتل کا مقدمہ یا زخمی ہوتا ہے تو اقدام قتل کا مقدمہ اس کے اوپر ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ دن خوشگوار ہوں گے۔ جیسے نظر آتا ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی پاکستانی شہری اپنی جان سے جائے، کوئی مسلمان یا نان مسلم کسی بھی طرح کا انسان اپنی جان سے جائے اور اس قاتل ڈور کی وجہ سے جائے، اور اللہ کرے گورننس اچھی ثابت ہو، اللہ کرے آپ کی یہ باتیں جو آپ کے اندیشے ہیں یہ غلط ثابت ہوں، اور ہمیں بھی نظر نہیں آتا لیکن ہوپ فار دا بیسٹ،
اور امید ہے کہ آپ سارے لوگ، اگر ایسی کوئی مشکل آئے گی، جس طرح الخدمت پہلے ہماری مدد کو پہنچتی ہے، تو ہم کوئی کال افورڈ نہیں کر سکیں کسی اور کو، الخدمت ہماری مدد کے لیے موجود ہوگی. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا انصاری صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو.